الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کا اختتام فرمایا۔ ہم سب کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نبیوں میں سے پہلے نبی ہیں اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سے آخر نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی نئی کتاب آئے گی۔ جب نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، نئی کتاب کوئی نہیں آئے گی، تو نیا دین کوئی نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ اعزاز حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے کہ آپ نبی بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، امام الانبیاء بھی ہیں، خاتم الانبیاء بھی ہیں۔ ہم اس عقیدہ کو عقیدہ ختم نبوت کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے سب سے پہلے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین فرمایا، جس سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا ثابت ہے۔ قرآن کریم کی اس نص کی وجہ سے اور اس کے علاوہ دیگر نصوص کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نئے نبی کا قائد ہونا اور کسی نئے شخص کا نبوت کا دعویٰ کرنا یہ صراحتاً کفر ہے۔ اور ایسا شخص نہ صرف یہ کہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ ایسا شخص اسلام کی روح سے واجب القتل۔ اللہ رب العزت نے
اس عقیدہ کو قرآن کریم میں واضح الفاظ سے ذکر کیا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک اقوال میں بھی واضح الفاظ میں اس بات کو ذکر کیا ہے۔ امت مسلمہ کے پہلے افراد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ عقیدہ اتنی مضبوطی سے سمجھ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں یمامہ کے رہنے والے ایک شخص مسلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہایت ناپسند فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب اس نے اپنا شر زیادہ پھیلانا شروع کیا تو صحابہ کرام نے اجماعی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والے سارے کے سارے افراد واجب القتل۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جہاں اور بہت سارے کارنامے اور بہت ساری خصوصیات ہیں، تو آپ کی خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت بھی ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ختم نبوت کے محافظ اول ہیں۔ آپ نے ایک بہت بڑی فوج مسلمہ کذاب اور اس کے ماننے والوں سے قتال کے لیے بھیجی، یہاں تک کہ بہت بڑا معرکہ ہوا، اور اس معرکے کے نتیجے میں مسلمہ کذاب بھی مارا گیا اور اس کے ماننے والے بھی مارے گئے، اور ایک خاتون بھی کھڑی ہوئی تھی جس پر یہ مسلمہ عاشق تھا، اس نے بھی نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، سجا نام کی خاتون کی، وہ بھی اس معرکے میں ماری گئی، اور صحابہ کرام کی بھی کثیر تعداد اس جنگ میں جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی لڑی گئی وہ بھی شہید ہوئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں جتنی جنگیں لڑی ہیں تو شہید ہونے والے صحابہ کرام کی کل تعداد کوئی 300 کے قریب ہے، لیکن یہ ایک جنگ جو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی لڑی گئی، اس ایک جنگ میں شہید ہونے والے صحابہ کرام کی تعداد 1200 ہے، اور جنگوں میں صحابہ کرام کا بعد میں یہ معمول تھا کہ جو لوگ مسلمانوں کے پاس بطور تبرک کے موجود تھے، بدری صحابہ کرام، قرہ کرام، خاص طور پہ ان کو جنگوں میں بعد میں کم بھیجا جاتا تھا، یہ بطور تبرک کے ہمارے پاس ہے، لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کی باری آئی تو بدری صحابہ بھی اس میں شامل کیا گیا، قرہ کرام کو بھی اس میں شامل کیا گیا، اور وہ سب عقیدہ ختم نبوت کے لیے قربان ہوتے نظر آتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک حادثہ اس سے پہلے پیش آ چکا تھا کہ بعض لوگوں نے دھوکے سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قاری صحابہ کرام لیے تھے کہ ہمیں دین سیکھنا ہے، قرآن سیکھنا ہے، تو آپ ہمیں کچھ صحابہ کرام دیں۔ تو صحابہ کرام جو قاری تھے وہ گئے اور انہوں نے دھوکے سے شہید کر دیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قبائل پر 1 مہینہ تک صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑی تھی، اور یہ دوسرا بڑا حادثہ تھا
کہ یمامہ کے موقع پر جو جنگ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی، اس میں جو قرۂ کرام شہید ہوئے ان کی تعداد 700 قرۂ کرام۔ اتنی بڑی تعداد جب قرۂ کرام کی شہید ہوئی تو قرآن کریم کی تفصیلاً ترتیباً سارے کے سارے مکمل طور پر لکھنے کا مشورہ سامنے ہے۔ اس سے پہلے صحابہ کرام قرآن کریم کو زبانی یاد کرنے کا اہتمام کرتے تھے، لکھنے کا بہت زیادہ اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ چاند ایک صحابہ کرام ان کی ڈیوٹی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لگا رکھی تھی، قرآن پاک لکھتے تھے، لیکن مخصوص افراد کے علاوہ باقی حضرات کے پاس قرآن کریم کی کچھ آیات لکھی ہوئی تھی، کسی کے پاس کتنی آیات، کسی کے پاس کتنے رکوع، کسی کے پاس کتنی صورتیں، اس طرح متفرق تھا۔ لیکن جب اتنی بڑی تعداد یمامہ کے میدان میں شہید ہوئی، اب رائے سامنے آئے کہ قرآن کریم کو ہم نے اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے۔ اگلی نسلوں تک پہنچانے کے لیے اسباب کے درجے میں قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کی اور امت مسلمہ میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں نے صبح بھی ایک بات عرض کی تھی کہ عرب لوگ اپنے وقت کے ذہین اور وکیل لوگ تھے، صحابہ کرام اس میں سب تھے، ان لوگوں پر اپنے حافظے پر زیادہ اعتماد ہوتا تھا بنسبت لکھنے کے، اس لیے لکھنے کا رواج نہیں تھا۔ لیکن اب جو اتنی بڑی تعداد شہید بھی ہو گئی اور اسلام بھی پوری دنیا میں پھیل رہا تھا، تو بات عرب تک محدود نہ رہی، عجم تک بھی دین پہنچا، اور عرب کے علاوہ دوسرے حضرات کی قومی زبان، مادری زبان عربی نہ تھی، تو اس لیے مسائل تھے، قرآن کریم کو لکھے جانے کی نوبت پیش آئی اور قرآن کریم لکھا گیا۔ آج جو قرآن کریم ہمارے ہاتھوں میں ہے اور ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ عقیدہ میں بہت پسند ہے۔ اسباب کے درجے میں اگر اتنے بڑے قرآن کرام، زیادہ قرآن کرام شہید نہ ہوتے تو شاید اس طرح قرآن کریم کے لکھے جانے کی نوبت نہ آئے۔ تو آج جو لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں تو قرآن پاک کی اعلیٰ حرف کے بدلے اگر ان کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اسباب کے درجے میں ختم نبوت کے ان تمام شہداء کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ 10 نیکیاں ملیں گی اور قیامت تک ملتی رہے گی۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے کئی آیات عقیدہ ختم نبوت کے لیے اور اس کی اہمیت کے لیے بیان کی ہیں۔ علماء کرام نے اس پر مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ختم نبوت، اس پر انہوں نے تقریباً 100 آیات عقیدہ ختم نبوت پر جو تلاوت کرتی ہیں جمع کی۔ گجرانوالے کے ایک عالم دین ہے حضرت مولانا سیف الرحمان صاحب، انہوں نے بھی آیات ختم نبوت کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں انہوں نے غالباً 300 سے زیادہ آیات اکٹھی کی۔ بہرکیف جو مسئلہ ایسا ہے کہ اس کی اہمیت، اس کی ضرورت، اس کی فضیلت پر قرآن کریم میں اتنی آیات ہیں کہ شاید لوگ قیامت تک لوٹتے رہے اور جمع کرتے رہے۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے آخری نبی ہونے پر جو
باتیں ارشاد فرمائی وہ کم نہیں ہے، شاید 200 سے زائد احادیث ہے، تو بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ختم نبوت کے انکار کے لیے شرارتی پارٹیاں آئے دن کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑتی رہتی ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرے بعد 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، سلاسون دجالون، ایک روایت میں کذابون ہے، کذاب بہت بڑے جھوٹے کہتے ہیں، اور قرآن کریم ہمیں اللہ پاک ومن اظلم ممن افترى علی اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ بولے؟ نبی نمائندہ خدا ہوتا ہے، اب جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اللہ پر جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ نے مجھے پر نمائندہ بنایا، بہت بڑا ظلم ہے۔ تو عقیدہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان اس پر گواہ ہے۔ اب فرمایا 30 لوگ ایسے ہیں جو میرے بعد نبوت کا دعویٰ کریں گے، کل منہم یزعم انہ نبی، فرمایا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کیا ایک بات سمجھ لیں، ہم عموماً کہتے ہیں نا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ منکرین ختم نبوت اس پہ اشکال کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی آپ خود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور دوسری طرف تم کہہ دیتے ہو کہ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، نبی تو آ گئے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پاک تمہیں عقل دے، اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا مطلب نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ جبکہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبوت مل چکی، شریعت مل چکی، اور اس سے پہلے آپ اپنے شریعت پر عمل کروا چکے۔ اب قرب قیامت آپ آئیں گے تو اپنے شریعت پر عمل کروانے کے لیے نہیں آئیں گے، لہذا یہ سوال کا تھا، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز کے لیے آئیں گے، آپ کو عزت دینے کے لیے آئیں گے، ہوں گے نبی اور عمل کریں گے شریعت اسلام پر، ہوں گے نبی اور عمل کریں گے شریعت اسلام پر۔ یہ تو اعزاز ہے، لہذا یہ سوال نہیں بنتا، یہ سوال غلط ہے، ہر سوال صحیح نہیں ہوتا، نہ آپ ہر سوال کے جواب کے پیچھے پڑا کریں، پہلے سوال کرنے والے کو تنبیہ کیا کریں، اپنے سوال ٹھیک کریں، اپنا سوال سن کر پریشان نہ ہوا کریں، سوال کرنے والے کو پریشان کیا کریں، سوال کرنے والے کو پریشان کیا کریں۔ مار کے عقیدہ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، اور بڑا واضح عقیدہ ہے، جو آدمی اس کو نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس میں ایک بات سمجھانا چاہتا تھا، پہلے نہیں سمجھا سکا، اب ایک سمجھا دوں گا۔ مرزا یہ چھوڑتے ہیں کہ دیکھو ہم سارے دین کو مانتے ہیں، ہم کافر کیوں ہیں؟ ہم سارے دین کو مانتے ہیں، کافر کیوں ہیں؟ یا بعض لوگ مرزائنی لاشعوری طور پر جو ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں
مرزا ہی سارے دین کو مانتے ہیں، اس کے باوجود کافر کیوں ہیں؟ ایک بات کی وجہ سے آدمی کافر ہو گئے، یہ کیوں ہے؟ مسلمان ہونے کے لیے سارے کے سارے اسلام کو ماننا ضروری ہے، لیکن کافر ہونے کے لیے سارے اسلام کا انکار ضروری نہیں ہے، بلکہ اسلام کی بنیادی بات کا انکار کر دیں گے، بنیادی نظریے کا انکار کر دیں گے، دار اسلام سے نکل جائیں گے۔ مومن ہونے کے لیے ساری باتوں کو ماننا ضروری ہے، کافر ہونے کے لیے ساری کا انکار ضروری نہیں ہے۔ لیکن مریض ہونے کے لیے ساری کی ساری مرضیں لگانا ضروری ہے نہیں۔ 100 مرضوں میں سے جس کو ایک مرض صرف اس کو بخار ہے بیچارے، اس کو مریض کہیں گے یا نہیں؟ 100 مرضوں میں سے اس کو 99 نہیں ہے، اس کو ایک بیماری کینسر کی ہے، مریض کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ 100 مرضوں میں سے اس کو ایک بیماری ہے کہ اس آدمی کو جگر خراب ہو گیا، ہاں جی، مریض کہیں گے نہیں کہیں گے؟ تو بھائی مرض سے بری ہونے کے لیے ساری مرضوں سے پاک ہونا، صرف کہنا بھی یہ بندہ صحت مند ہٹا کٹا ہے پنجابی میں، یہ کہنے کے لیے بندہ صحت مند اور ہٹا کٹا ہے، ساری مرضوں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ لیکن مریض ہونے کے لیے سامنے میں درد شروع ہو گئے تو آدمی اس لسٹ میں آ جائے گا، اس لسٹ میں زیادہ کفر بھی ایک مرض ہے اور اس کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ تو بھائی ایک مرض بھی لگ گیا نا تو انسان مومنین کی لسٹ سے نکل جائے گا، مومنین کی لسٹ سے کہ زبان سے اپنے آپ کو مومن جتنا بھی کہلواتا ہے، اتنا ہی مومن اپنے آپ کو، بعض لوگوں نے بعض لفظوں پر قبضہ کر رکھا ہے، بعض لفظوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ مومنین جب ارادہ مومنین کہا، میرے بھائی لفظوں پر قبضہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو مجرم بننے کے لیے سارے جرم کرنے ضروری ہے۔ تو اگر 100 جرم ہے، کسی آدمی نے جرم میں سے ایک جرم کر لیا، مجرمین کی لسٹ میں آ گیا، عدالت اس کو مجرم تصور کرتی ہے، تھانہ کچہری اس کو مجرم تصور کرتا ہے۔ مجرم بننے کے لیے دنیا جہان کے سارے جرم کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ بندہ بری ذمہ ہے، بھائی بری ہے تمام جرموں سے، سب سے بات بتاتا ہے نا، ہم یہ بھائی آج شریف آدمی ہے، اس میں کوئی دفعہ نہیں ہے، اس میں کوئی کیس نہیں ہے، تو یہ صبر ہونے کے لیے تمام جرموں سے پاک ہونا ضروری ہے۔ مجرم ہونے کے لیے 99 جرم نہیں کیے، صرف چوری کی ہے، مجرمین کی لسٹ میں آ گیا، کوئی جرم نہیں کیا، ڈاکہ مارا بس مجرمین کی لسٹ میں آ گیا۔ تو پاک ہونے کے لیے سارے کے سارے جرموں سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن مجرم ہونے کے لیے ایک ہی کافی ہے، اور مرزائیوں کو ایک جرم نہیں ہے، مرزا قادیانی کو ایک جرم نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس پر متعدد کتابیں لکھی ہیں، مرزا غلام محمد قادیانی کے کفر کی اور قادیانیوں کے کفر کی ایک وجہ نہیں، کئی وجوہات ہیں۔ اچھا مرزا ایک شوشہ چھوڑتے ہیں، تمہید بات اس مسئلے کی، مسئلہ بڑا تفصیلی ہے، بڑا تفصیل، اس کے لیے وقت چاہیے، تو میں چاہتا ہوں میں تمہید بات دوں، اگر مسئلہ سمجھ میں آ جائے میں دلائل کم بھی ذکر کروں، پھر بھی ہمارا کام بن جائے، مسئلہ سمجھ میں آ جائے۔ ایک مرزائی مجھے کہنے لگا، دیکھو جی ہمیں تو اللہ نے تھوڑی کافر کہا ہے، ہمیں تو بھٹو نے کافر کہا ہے۔ کس نے کافر کہا ہے؟ بھٹو کے دور میں کافر قرار دیا گیا، ہمیں تو بھٹو نے کافر کہا جی، ہمیں تو مولویوں نے مل کے بھٹو کو پاگل بنا دیا، شرابی بندے کو، ہاں جی، اس نے کیا کیا، پھر کیا ہے، اللہ نے تھوڑی کہا۔ ہم کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے جب تک آپ کو کافر نہیں کہا تھا، اس سے پہلے بھی آپ کافر تھے،
اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اپنی کوشش میں آپ لگے ہوئے ہو کہ عقیدہ ختم نور کا یہ قانون کس طریقے سے بدل جائے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو جائے اور پاکستانی حکومت یہ کہنے لگ جائے کہ سرکار پر مرزائی کافر نہیں تو پھر بھی کافر۔ بات سمجھ آئی؟ کسی آدمی کو مومن اور کافر ہونے کا سرٹیفکیٹ یہ کسی حکومت کی طرف سے بعد کا مسئلہ ہے، اصل تو یہ ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے چیز۔ ایمانیات میں جو چیزیں داخل ہیں ان کو ماننے کا نام ایمان ہے، ان سب کے انکار کا، ان میں سے کسی ایک کے انکار کا نام کفر ہے۔ تو جب تک بھٹو صاحب نے کافر نہیں کہا تھا اس وقت بھی کافر تھے، اور بہت سارے ایسے ہیں ہمارے ارد طبقات جو اپنے مخصوص نظریات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہیں، لیکن ابھی تک حکومت نے ان کو کافر قرار نہیں دیا۔ کیا وہ مومن ہے؟ نہیں۔ یہ کوئی ضرور نہیں ہے کہ حکومت اس کو سرکاری کاغذات میں کافر لکھے تو وہ کافر ہے۔ وہ تو علماء کرام نے کوشش کی سرکاری اور قومی سطح پر، وہ صرف اس لیے کہ لوگ قادیانیت کے شر سے بچ سکے۔ علماء تو ان کا کافر ہونا بتاتے ہیں اور یہ اللہ کے ہاں کافر ہیں، لیکن جو بولے والے لوگ مسلمان ہیں جن کو زیادہ پتہ نہیں ہے دین کا، کہیں ان کے چکر میں نہ پھنسیں اور ان کی شرارتیں کم ہو جائیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ اس وجہ سے یہ کاروائی کی گئی، یہ ہر اعتبار سے ننگی ہو جائے۔ حاصل نہیں؟ ہاں جی دکھاتے نہیں، میرے پاس ہے کچھ علماء کرام میرے پاس لے کے آئے، بس میں بیٹھے مجھے کیا لگا آتا ہی نا بغیر کسی کہہ لو کہ اسٹاپ کے بغیر بھی اور بات کیے سوال پوچھنا جی۔ ان گندے لوگوں کی عادت ہے کہ 2-4 سوال رٹے ہوئے ہوتے نا، جاتے ہی سوال کر دو، کیوں؟ یہ مجھ سے سوال نہ کر لے، یہ مجھ سے سوال نہ کر لے، اسی وجہ سے پہلے سوال جڑ دیتے۔ تو ان کو سوال اتنا سخت آیا ہوا ہوتا ہے، اتنا سخت مسافت بندے کو پیشاب بھی نہیں آتا۔ پھر ملا میرے سوال اچھا سخت مقصد ہوتا ہے کہ اسکول جا دیں، اس کو پریشان کر دیں، اس پہ الجھ کر رہ جائے اور مجھے اپنی شرارت کرنے کا موقع ملتا ہے۔ سمجھ؟ تو یہ بھٹو والا شبہات میں سے کچھ شبہ اس نے پیش کیا، میں نے اس کا جواب دیا، پھر اگلا سوال کر دیا۔ مجھے کہنے کا جی ایک اور سوال ہے، میں نے کہا جی، کہنے لگا کہ جی دیکھو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جب کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ کو بندہ اس کے بارے میں تو حدیث پاک میں ہے کہ جنت میں جائے گا، من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، لہذا ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، تو پھر آپ ہمیں اللہ کے نبی ہمیں جلدی کہتے ہیں اور آپ ہمیں درست کہتے ہو، ہمیں کافر کہتے ہو۔ میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تم پڑھتے ہو، تمہارے اس کلمہ پڑھنے میں بھی خباثت ہے۔ محمد سے مراد تم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی لیتے، مرزا غلام محمد قادیانی مراد ہے۔ مرزا قادیانی نے خود یہ بات کہی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بیستے ہیں، ایک 1300 سال پہلے تشریف لائے محمد، ایک اب آیا، اس کے
شرارتی ذہن میں یہ بات بولے. آپ دیکھو تم تو لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہو، تو محمد رسول اللہ سے مراد تمہاری حضور کی ذات بھی نہیں ہے. یہ جو تم کہتے من کا لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، اس میں شامل نہیں شاید کیوں. مجھے کہنے کا دیکھو جی مرزائی کام خائی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہو. عیسائیوں سے تو اچھے ہیں. عیسائی تو حضور کی نبوت کو مانتے نہیں، ہم حضور کی نبوت کو مانتے ہیں. ہم حضور کی نبوت کو مانتے ہیں. ہم عیسائیوں سے تو اچھے ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمیں حج کی اجازت دو ہم کریں، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر تم سے زیادہ دیتے ہیں اللہ کے راستے میں. کہنے کا پھر مرزائیوں سے اپنا عیسائیوں سے تو ہم اچھے ہیں، کم از کم حضور کا نام تو لیتے. بعض جاہل جو اپنے آپ کو مفکر کہتے ہیں اور بہت بڑے بڑے اپنے نام جو سرکاروں پر کیا کیا لگاتے ہیں، وہ بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں. نام لیے بغیر میں کہتا ہوں دیکھو جتنا صحیح کچھ نہ کچھ سانگیاں تو چاہیے، یہودیاں تو چاہیے، کم از کم جو حضور کا نام تو لیتے ہیں، نمازیں تو بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں بھی دیکھو قادیانی عیسائیوں سے بڑے کافر اچھے نہیں ہیں. عیسائیوں سے قادیانی عیسائیوں سے بڑے کافر ہیں، قادیانی یہودیوں سے بڑے کافر ہیں. یہ تعبیر ہی غلط ہے کہ یہ اس اچھے ہیں. کہنے کا وجہ یہ کہ عیسائیوں، یہودیوں اور قادیانیوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ عیسائی اور یہودی کافر ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتے، غیر مسلم ہی کہتے ہیں. نظریہ بھی کفریانہ رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمان رکھتے ہیں اور کہتے بھی اپنے آپ کو غیر مسلم. لیکن مرزائی نظریات رکھتے ہیں غیر مسلموں والے اور اس کو نام دیتے ہیں اسلام. یہ ڈبل جرم، یہ کیا ہے؟ سے بڑے کافر ہے. اب بھی بنا دو بندے ہیں مارکیٹ میں، انہوں نے دکان کھول رکھی ہے، گوشت بیچ رہے ہیں. ایک سور کا گوشت بیچ رہا ہے. عیسائی سور کا گوشت کھاتا ہے، عیسائی سور کا گوشت بیچ رہے ہیں اور اس دکان کے اوپر لگایا ہوا لکھ کے کہ سور کا گوشت دستیاب ہے. مرزائی یہ بھی سور کا گوشت بیچ رہا ہے لیکن اسے لکھ کے لگایا ہوا بکرے کا گوشت دستیاب ہے. بیچ دونوں سور ہیں لیکن عیسائی نے سور بیچا لیکن لیبل لگایا سور کا، اور مرزائی نے بیچا سور اور لیبل لگایا بکرا. یہی جرم ہے، یہ ڈبل دھوکہ ہے. سور بیچنا پاکستان میں جرم ہے، ہاں جی، اور پاکستان میں سور بیچنا اور بکرے کا لیبل لگا کے بیچنا ڈبل جرم ہے. تو مرزائیوں کا جرم ڈبل ہے، بڑا ہے. اس وجہ سے یہ غیر اسلام کو اسلام بنا کر دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں. بات سمجھ میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ دیکھو ہم تو خود ختم نبوت کے قائل ہیں اور مرزا صاحب نے کب نبوت کا دعویٰ کیا ہے. ہم تو مرزا صاحب کو مہدی مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں، کب نبوت کا دعویٰ کیا ہے. خام بھائی ہمارے پیچھے مولی پڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا اللہ تمہیں عقل دے، مجھے ایک بات بتا. مرزا نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، میرے پاس کتابیں پڑھی ہیں ان کی،
میں نے کتاب نکال کے دیکھی دکھائی، اس پہ لکھا ہوا 313 صحابہ، 313 لقب، 313 کا اعزاز، صحابہ کا لقب، یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کے ساتھ خاص ہیں۔ 13 ایسے چیلے، 313 ایسے چیلے جو مرزا قادیانی کے ہیں، ان کے نام اکٹھے کیے گئے، ان کی سوانحیات کتاب کی 313 صحابہ۔ میں نے کہا صحابی کسے کہتے ہیں؟ مرزا نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ صحابہ کہاں سے آ گئے؟ صحابہ کس کے ہوتے ہیں؟ یہ شرعی اصطلاح ہے، مرزا نے دعویٰ ہی نہیں کیا نبوت کا، یہ صحابہ کہاں سے آ گئے؟ جھوٹ مت بولو۔ پھر میں نے کتاب اٹھائی، مرزا کی بیویوں کا تذکرہ ہے، ان کو امہات المومنین لکھا ہوا ہے۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن کہتا ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کی طرف، ازواجہ امہاتہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں امت کی مائیں ہیں۔ میں نے کہا مرزا اگر نبوت کا دعوت دار نہیں ہے اور اس کی کوئی امت نہیں ہے، امت کا روحانی باپ نہیں ہے، تو بیویاں روحانی مائیں کہاں سے آ گئی؟ مہدی کے جو ماننے والے ان کے وہ صحابی ہوں گے، مسیح کے جو ماننے والے ان کے وہ صحابی ہوں گے۔ تو مت ہمارے عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کے مطلب چند ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو سمجھانے کی ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں آپ کو مطلب فرمایا، سورہ احزاب میں جو میں نے آیت پہلے تلاوت کی، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خاتم النبیین، خاتم کہتے ہیں عربی زبان میں مور کو، خاتم عربی زبان میں انگوٹھی کو بھی کہتے ہیں، خاتم کہتے ہیں مور کو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیے سے خاتم النبیین ہونا ثابت ہوتا ہے۔ ہم اس کا معنی یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں پر مور ہیں، اور مور آخر میں لگتی ہے۔ مور کہاں لگتی ہے؟ آج کل تو خطوں کا رواج کم ہو گیا، لیکن یہ مثال پرانی ہے، لیکن ہمارے اسلاف دیتے ہیں تو مجھے بھی دینے میں حرج نہیں۔ کچھ نہ کچھ تو آدمی کام چلتا ہے، اور لوگ لکھیں ہم اور بھی لوگ تو پھر بھی لکھتے ہیں، ہماری علاقے آتی رہتی ہیں۔ خط لکھتا ہے لکھنے والا، تو اس کے کئی مرحلے ہیں۔ پہلے تو ایک سادہ کاغذ لیتا ہے، اس پہ اپنے ضمیر لکھتا ہے، بات لکھتا ہے جو کرنے کی ہے، اپنے کسی محبوب سے، اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی عزیز سے۔ لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں ڈالتا ہے، خط والے لفافے میں، اور نیلا سا ہلکا نیلا قومی کاغذ ہے ہمارا، اس میں ڈالتا ہے۔ ڈالنے کے بعد پیچھے شیشہ پر جہاں بیک ایڈریس لکھتے ہیں، بھیجنے والے کا ایڈریس ہوتا ہے، 3 کونے بنے ہوتے ہیں، اس کو گوں سے چسپا کرتا ہے، اندر خط ڈال کے گوں سے بند کرتا ہے لفافے کو، لیٹر باکس میں ڈال دیتا ہے۔ ڈاک والے اس کو نکالتے ہیں، یہ سارے خط کے مراحل ہیں۔ ڈاک والے اس کو نکالتے ہیں اور پھر اس پر مور لگاتے ہیں۔ یہ مور پتہ کہاں لگتی ہے؟ کبھی دیکھا خط، کبھی آئے تو غور کرنا، یہ مور وہاں لگتی ہے جہاں گوں سے ہم بند کرتے ہیں نا، جس پر اپنا لفافے درمیان میں مور لگتی ہے۔ یہ مور مرحلوں میں سے آخری مرحلہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ خط جس کی طرف لکھا گیا پہنچ کے رہتا ہے۔ اب یہ خط تو لکھا گیا کہ شروع ہوا تھا لکھنے کا مرحلہ، مور لگنے پر یہ مرحلہ پورا ہو گیا، مور لگنے پر یہ مرحلہ پورا ہو گیا۔ اب اگر یہ آدمی چاہے کہ
اس خط کے اندر چھوٹی سی پرچی اور لکھ کے ڈال دیں، اجازت نہیں دی۔ مہر لگنے کے بعد اب ڈاک والے خواہ جس نے لکھا وہی آتا ہے، میرا خط میں نے دے دو نام ہے کاغذی کاروائی ہو گئی، مہر لگ گئی۔ اب جس کی طرف لکھا گیا پہنچ کے رہے گا۔ اب یار میرے دو کتا اور یاد آ گیا، میں لکھنی سی چھوٹی سی پرچی ڈالنا چاہے تو نہیں ڈال سکتا۔ وہ خط کے اندر بھی اور چیز ڈال نہیں سکتا، اور جو چیز پہلے ڈلی ہوئی ہے اس کو نکال نہیں سکتا، اس کو نکال مہر لگتی ہے اینڈ پہ، تو جو اندر چیز ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، باہر سے کوئی چیز اندر نہیں ڈالی جا سکتی۔ یہ مہر کے بعد کا مرحلہ۔ آج اتنے معاہدات ہوتے ہیں، معاہدات میں مہریں بعد میں لگتی ہیں، بینکوں کے مسائل نہ ہو، تجارتی بڑے بڑے کمپنی کو معاہدے ہیں، مہریں بعد میں لگتی ہیں۔ جب یہ کام ہو جائے اب کام پکا ہو جاتا ہے، تو مہر لگنے کے بعد اندر کی اور چیز ڈال نہیں سکتے، جو باہر ہے اس کو نکال نہیں سکتے۔ ہاں جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہے۔ آپ کے تشریف لانے پر اب نبوت کا سلسلہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا تھا، اب مرحلہ بعد یہ کام پورا ہو گیا۔ اب نبیوں کی لسٹ سے کسی فرد کو نکال نہیں سکتے، اور بعض سے کسی اور فرد کو نبیوں کی لسٹ میں ڈال نہیں سکتے۔ بات سمجھیں؟ اس لیے ہمارے ایمان کا حصہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کو سچا ماننا۔ صرف حضور کو سچا جاننے کا نام ایمان نہیں ہے، حضور کو بھی سچا جانے، آپ سے جتنے نبی آئے ان کی نبوت اور رسالت پر ایمان لانا فرض ہے، ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کسی ایک کی بھی نبوت کا انکار کرنے کا کفر ہے، تو اس لسٹ میں کسی اور کو ڈال بھی نہیں سکتے۔ جو نبی نہیں اس کو اس لسٹ میں ڈال بھی نہیں سکتے، یہ ڈالنا بھی چاہیے۔ تو اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ میں نے پہلے سبق میں ہماری ابتدائی چیز ہوئی تھی، سمجھایا تھا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، آپ کی لینا اولاد زندہ نہ رہے، لیکن مشن تو دنیا میں پھیلنا ہے، آپ کا اولاد نہیں ہے۔ نسبی رینا اولاد کی بات کر رہا ہوں، بیٹیاں جو تھی نواسی جو تھی رینا اولاد نہیں ہے، مشن تو آگے پھیلانا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، پھر فرمایا ولکن رسول اللہ۔ ان دونوں باتوں میں بظاہر جوڑ معلوم نہیں ہوتا عام آدمی کو، دونوں جملوں میں جوڑ کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، نسبی باپ نہیں ہے، روحانی باپ ہے۔ اللہ کے رسول کا معنی کیا ہے؟ روحانی باپ ہے۔ نبی اپنی امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ تو اگر نسبی رینا اولاد نہیں ہے، ساری کی ساری امت کے کروڑوں اربوں انسان حضور کی روحانی اولاد اور آپ کے مشن پا کے لے کے چلیں گے۔ اس لیے آپ کی بیوی امت کی مائیں وازواج امہات، ان نشان کا وہ ابتر کا وہ دشمن بے نام و نشان ہوگا۔ آج ابو جہل اینڈ پارٹی کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے، لیکن حضور کے نام لیوا ہر جگہ پہ موجود ہے۔ مثلا نام لینے والا آپ کے نام پہ جان دینے والے موجود ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں کے سلسلے میں آج الحمدللہ ہمارے پاس یہ نظریہ پہنچا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کی یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے پاکستان کی عوام نے اس کے لیے قربانیاں دی۔ ہمارے پاکستان کی
علماء کرام کی جماعت نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اور ان قربانی کے نتیجے میں سرکاری سطح پر قادیانیوں کو ننگا کیا گیا ہے، اور 7 ستمبر 1973 یہ قادیانیوں کے سرکاری سطح پر کافر قرار دیے جانے کا دن ہے۔ تو عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کریم میں بہت دلائل موجود ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ عقیدہ ختم نبوت کے دلائل میں بہت بنیادی دلیل ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس آیت کا انکار کرنے کے لیے کئی بہانے اختیار کیے۔ کہتے دیکھو جی، فرمایا گیا ہے آپ کے مطلب وخاتم النبیین، نبیوں کے لیے آپ مور ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں آخری نبی ہے، کہ اس کا مطلب یہ ہے اب کوئی آدمی جو نبی بنے گا آپ کے مور لگانے سے بنے گا، جس پر آپ مور لگائیں گے وہ نبی بنے گا۔ تو میرے نبی پر ہونے پر آپ نے مور لگائی، میں نے آپ کی بڑی فرمانبرداری کی ہے، میں نے آپ کی بڑی پیروی کی، اپنے منہ میں اٹھا اتنی کی ہمیں پتا ہے، تو لگا آپ نے میری نبوت پر آپ نے مور لگائی، اس لیے نبی ہوں۔ ہم کہتے ہیں اگر یہ مانا ہو کہ حضور مور لگائیں گے تو نبی بنے گا، مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی نسبی حالت کو بیان کیا ہے کہ نا میری امی کے ہاں اکٹھے 2 فرد پیدا ہوئے، جب میں پیدا ہوا میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی، تو کہتا ہے پہلے وہ نکلی، اس کا اپنے الفاظ ہے، نہیں منصانی نہیں ہے اس کا، پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا، تو کہتا میں اپنی ماں کے لیے خاتم الاولاد ٹھہرا، کہتے لکھتا ہے میں اپنی ماں کے لیے کیا ٹھہرا؟ خاتم الاولاد، مانا یہ کہ میرے بعد میری ماں کے ہاں کوئی بچہ اور بچی پیدا نہ ہوئی، کس کے الفاظ ہے؟ مرزا قادیانی۔ تو اس صحابت میں تو خاتم کا معنی پھر کیا ہوگا؟ آخری، خاتم کا معنی کیا ہوگا؟ تو معنی تو نے بیان کیا وہ کہ خاتم کا معنی ہے مور، اگر وہ معنی کرو پھر کیا بنے گا؟ یعنی تو اپنی ماں کے لیے مور ہے، اب تیری ماں کے یہاں بچے تب پیدا ہوئے تو مور لگائے، تو مور لگاتے ہیں اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، یہی معنی ہو گیا۔ یہ معنی مرضی کو تسلیم ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ تو خاتم کا معنی مہر، اور مہر آخر میں لگتی ہے، مہر کے بعد کوئی اور معاملہ رہ نہیں جاتا۔ خاتم کا معنی خاتم الانبیاء، اے آخر الانبیاء، اے آخر الانبیاء۔ جو حدیث میں نے خطبے میں تلاوت کی اس میں آپ نے صاف الفاظ فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ امت بنتی ہے نبی کے آنے سے، جب نبی کوئی نہیں تو امت بھی کوئی، شریعت بھی بنتی ہے نبی کے آنے سے، جب نبی کوئی نہیں شریعت بھی کوئی نہیں۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں دوسری جگہ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے آج ہم نے اليوم اکملت لکم، آج میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت کو تمہارے لیے مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام پہ راضی ہو گیا۔
تھی حضرت آدم سے انتہا ہوئی ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جتنے بھی انبیاء آئے ان میں سے کسی کا دعویٰ آخر الانبیاء کا نہ تھا. آخر الانبیاء کا ایک بھائی مجھے کہنے لگا جب قادیانی ختم کے منکر ہے تو بھائی بھی منکر ہے. مجھے کہا کہ یہ جو مسلمان کہتے ہیں نا حضور آخری نبی ہے، کہتا یہ کون سی نئی بات ہے؟ یہودی بھی تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں مانتے، عیسائی ہیں وہ عیسیٰ کے بعد کسی کو نہیں مانتے. اگر یہ مسلمان یہ بات کہتے ہیں کہ حضور کی بات کوئی نہیں تو یہ حضور کی بات کسی کو نہیں مانتے، نئی بات ہوگی. یہ بات کون نہیں چاہتی یار. میں نے کہا اللہ تجھے کر دے. دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ دعویٰ نہیں کہ میں آخری نبی ہوں. پوری تورات میں دکھا دوں. آج محرف شدہ تاریخ تورات موجود ہے. محرف شدہ تورات کے اندر یہ دعویٰ موجود نہیں ہے. کوئی ایک آیت موجود نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ آخری نبی ہے. اور انجیل موجود ہے، محرف شدہ ہے. اس کے باوجود انجیل میں ایک آیت موجود نہیں ہے. انجیل میں اللہ پاک نے فرمایا اور عیسیٰ آخری نبی ہے. یا عیسیٰ کا دعویٰ ہو تو میں آخری نبی، میرے بعد نبی نہیں، بلکہ آپ تو اپنے بعد نبی کی بشارت دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی ہے جس کو قرآن میں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد کے نام لکھا کیا گیا. خدا نے کہا عیسائی جھوٹے، ان کے نبی حضرت عیسیٰ سچے. یہودی جھوٹے، ان کے نبی حضرت موسیٰ سچے. تم جھوٹے، تمہارا مقتدا بھی جھوٹا. یہودی موسیٰ علیہ السلام کے بعد کسی کو نہیں مانتے، تو عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کسی کی مانتے ہیں. بات غلط ہے ان کی. ہماری بات سچی ہے. اسے کہ صرف ہم ہی نہیں کہتے حضور آخری نبی ہیں، ہمارے حضور فرماتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، انا آخر نبی. ہمارے حضور کو اترنے والی کتاب کہتی ہے کہ حضور آخری نبی ہے، خاتم النبیین. نہ تورات کہتی ہے موسیٰ آخری نبی ہیں، نہ انجیل کہتی ہے حضرت عیسیٰ آخری نبی ہیں. نہ حضرت موسیٰ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں، نہ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں آخری نبی ہوں. یہ شبہ ہے. جواب آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. تو فرمایا بارش وہی اس کا سلسلہ آدم سے شروع ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اختتام ہوا. اس لیے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، یہ جو آیت ہے اور اس کا جو مفہوم معنی اور مطلب ہے یہ صرف قرآن کریم میں ہے. ایسی آیت نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے. جو لوگ اس طرح جو کتابیں اٹھائے کرتے ہیں اس طرح کی ایک آیت تورات میں دکھا دیں، ایک آیت زبور میں دکھا دیں، اس طرح کی ایک آیت صحف انبیاء میں دکھا دیں، انجیل میں دکھا دیں، ہم ان کو مانتے ہیں کہ ان کا دعویٰ کس کا سچا ہے ہی نہیں. قرآن میں یہ حضور کا احساس ہے. ایک آدمی مجھے کہنے لگا، قادیانی تھا، کہتے کہ جی دیکھو نا وہی جو ہے اچھی چیز ہے تو بری ہے. میں نے کہا بہت اچھی چیز ہے. کہتا بھائی تم ساتھ بارش کسی ہے، بارش اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کی رحمت اچھی چیز ہے. تو اگر مرزا صاحب آ گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ وہی اترتی ہے تو جی کوئی جرم کیا ہے؟ وہی تو رحمت ہے. آپ رحمت کو کیوں زحمت کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا بارش اگر اپنی ایک حد تک ہو تو رحمت ہے، اگر حد سے بڑھ جائے تو وہ رحمت نہیں ہے. بارش نوح علیہ السلام کے زمانہ میں ہوئی تھی نا، سارے کے سارے انسانوں کو بہا کے لے گیا، سب غرق کر دیا. تو بارش اگر اپنی حد تک ہو تو رحمت ہے، ایک حد تک نہ ہو تو
حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. جمعہ خطبے کے دوران ایک صحابی آئے, حضور بڑا قحط پڑا ہوا ہے, جانور بھوکے مر رہے ہیں, بڑی پریشانی ہے, بارش نہیں ہو رہی, دعا فرما دی اللہ پاک بارش نظر فرما. حضور نے فوراً ہاتھ اٹھائے, خطبے کے دوران بارش کے لیے دعا فرمائی. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ ہم جب جمعہ پڑھ کے نکلے چھم چھم بارش برس رہی تھی. یعنی دعائیں قبول ہوتی ہیں وقت کے پیغمبر کے. سو میں نے بات عرض کی تھی نا, ادھر دعا فرمائی, صحابہ کرام گھروں میں جا رہے ہیں تو بارش. اب پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. بارش رحمت ہے, پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی. اگلا جمعہ آیا, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ خطبہ دے رہے ہیں. اب وہی صحابی آیا کہ حضور بڑی بارش پہ گئی, ساڑھے کے گھر ڈگ پہ. ہاں جی, وہ یا رسول اللہ بڑی بارش ہو گئی ہے, کہیں ہم ڈوب نہ جائیں. اللہ پاک سے دعا فرما دے کہ اب بارش کا ٹائم. معلوم ہوا بارش ایک حد تک ہو تو رحمت, اگر حد سے آگے ہو تو رحمت نہیں ہے. تو آپ نے کس طرح اپنے ہاتھ مبارک کو اس طرح میں فرمایا اللہ ارد گرد ہو ہم پہ نہ ہو, یعنی ہماری ضرورت پوری ہو گئی, اللہ رک جائے ارد گرد جہاں ضرورت ہو کر سے. صحابہ کرام کہہ رہے ہیں کہ مدینہ سے باہر آپ نے اس طرح آپ کس طرح ہلکا سا ہاتھ مبارک سے بنایا تو ارد گرد بارش برستی رہی, لیکن پھر مدینہ سے گرد و نواح میں بند ہو گئی. تو وہی رحمت ہے, بارش رحمت ہے. تو ضرورت بقدر ضرورت, ضرورت بقدر ضرورت, جو ضرورت ہوتی ہے وہ ضرورت کے بقدر اس کی ضرورت ہوتی ہے نا. اس چیز کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں مل جائے تو اس کی ضرورت کتنی ہے, بقدر ضرورت پوری ہو گیا. اليوم اکملت لکم دینکم, اور یہ آیت اس کے اندر شاندار ہے. اس کے نظر ہونے کی خوشی مسلمانوں کو تو ہوئی, غیر مسلم بھی بڑے بحران تھے اور وہ بھی اس طرح کی آیت ہمارے تورات میں نہیں ہوتی. ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کہا نا, واقعہ مشہور ہے کہ حضرت آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر یہ آیت ہماری تورات میں ہوتی تو جس دن یہ نظر ہوئی ہم اس دن عید مناتے. میں کون سی آیت ہے, اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہودی بھی سمجھتا ہے کہ یہ حد شاندار ہے, میں صحیح کیوں نہیں سمجھتا اگر وہ اسلام کا دعویدار ہے. اور مجھے خوب یاد ہے یہ آیت کب نازل ہوئی, کہاں نازل ہوئی, اور 9 ذوالحجہ کو نازل ہوئی. اس سے اگلے دن تو عید. بات سمجھ میں آئی, میدان عرفات میں نازل ہوئی اور اس سے اگلے دن عید تھی. تو اللہ پاک نے دین کو جب مکمل کر دیا, نبیوں کے آنے کی غرض کیا ہے, بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے, شریعت لے کر آنا, اور شریعت مکمل ہوگی اب نبی آئے گا کیا کرنا, سمجھے. تو اس نے مجھے کہا جی وہی رحمت ہے, لہذا اور آج میں تو کی حرج ہے. میں نے کہا یار جدہ دی وہی مرزے نے پیش کی, سانو کی لوڑ نہیں, سانو مرزے دی بھی لوڑ نہیں, لیکن مرزے دی وہی بھی لوڑ نہیں. مرزا خود پنجابی تھا. مرزا کون تھا, پنجابی, گرداسپور کرنے والا تھا. اور جس وحی کو اس نے پیش کیا کہ میرے پر نظر ہوئی وہ انگریزی کا تھا. اللہ پاک نے مجھے کہا آئی لو یو. وہی بات ہوگی نا, دیسی مرغی بلادی پیٹ. اللہ پاک نے مجھے کہا آئی شیل ہیلپ یو. یہ وہی ہے. اور یار اس طرح کے جملے تمہارے پریپ نرسری کے بچے بھی جانتے ہیں, کچھ حیا کرو. پریپ نرسری کے بچہ بھی اس کا معنی جانتا ہے. انہیں کے انگریزی میرے سے آنی چاہیے, تو بڑی انگریزی میں نہیں بول سکتا, سمجھے. یہ مرزا کی وہی ہے, وہی رحمت ہے. تو جو فرشتہ لے کر آتا تھا, مرزا قادری نے اس کی صفات بیان کی ہیں.
پوچھا گیا جو فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا ٹیچی ٹیچی. جو انبیاء کے پاس وہی نہیں کہتے اس کا کیا نام تھا فرشتے؟ اس کے پاس ٹیچی ٹیچی. اب اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ مرزا خود بیان کرتے ہیں کہ جی اصل میں اس فرشتے کو ٹیچی ٹیچی اس لیے کہتے تھے کہ ٹچ کر کے جاتا تھا اور ٹچ کر کے آتا تھا. اللہ کامل کے بعد ناقص کی ضرورت رہ جاتی ہے. دین کی تکمیل کے بعد اب ہمیں آئی شیل ہیلپ کی ضرورت ہے, آئی لو یو کی ضرورت ہے. دیکھیے بات کرتے ہوئے شرم آتی ہے, لوگ اس کو ہنسی سمجھتے ہیں, یعنی مذاق سمجھتے ہیں. مرزائی کیوں نہیں سمجھتے, مرزائی کیوں نہیں سمجھتے. مرزا قادیانی نے بکواس کی ہے اور اس کو وحی کا نام دیا ہے. اگر آپ سنیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. وحی نہیں, اس کا اپنا ایک کتاب نظیر نے شائع کی ہے تذکرہ, میرے پاس پڑھی ہے, تو اس کے بکواسات کا مجموعہ ہے. کہتا ہے یہ میرے الہام, میری وحی, میرا کشف ہے. نام رکھا ہے تذکرہ, حالانکہ یہ قرآن کریم کا نام کلا انہا نام بھی چلایا, چوری کا مال ہے سارا. اس میں اس طرح کی باتیں میں نے بتایا, اس میں ایک اور الہام ہے. ہاں جی, مرزا الہی بخش چاہتا ہے تیرا حیض دیکھے, کہتا ہے مجھے الہام ہوا ہے. مرزا الہی بخش چاہتا ہے تیرا حیض دیکھے. اب مرزے کو حیض کیسے آتا تھا؟ ختم نبوت پر کئی دلائل ہیں. آپ نے فرمایا اللہ پاک نے حضور کی شان میں سو میں نے سمجھایا ہے کہ حضور کے عالمی نبی ہونے پر کئی دلائل ہیں. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین دلیل ہے, آپ سارے جہانوں کے نبی بن کے آئے. اب جب ایک شخصیت آگے سارے جہانوں کے لیے نبی, اس کی شان یہ ہے, بعد میں کسی نبی کی ضرورت رہے گی؟ سوال آئے گا تو اس کی یہ صفت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دو سوال, یہ دو ہی صورتیں. اگر کہو کہ بعد میں کوئی نبی آئے اور سارے جہانوں کے لیے رحمت ہو, پھر حضور کی خصوصیت کیا رہے گی؟ یہ بات تو حضور کی شان میں اللہ پاک نے فرمائی خاصۃ الشیء یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. بھائی کسی چیز کا خاصہ وہی چیز ہوتی ہے اس میں پائے جائے, غیر میں نہ پائے. تو رحمت للعالمین اور سارے جہانوں کے لیے رحمت, یہ آپ کی خصوصیت ہے. اب یہ تصور ہی نہیں کہ اور آدمی آئے رحمت للعالمین ہو. دوسری صورت بعد میں نبی آئے اور رحمت للعالمین نہ ہو. اب سوال ہے کتنی بڑی شان والے کے آنے کے بعد اب جس کی یہ شان ہی نہیں ہے, کم درجہ بندہ, اس کی ضرورت رہے؟ کامل کے بعد ناقص کی ضرورت ہی نہیں, لہذا کسی کی بھی ضرورت ہے نہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں سیدھے الفاظ سے, ان الدین عند اللہ الاسلام, دین اللہ رب العزت کے ہاں اسلام ہے. فرمایا نا پہلی آیت میں ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ پاک اب اسلام پر دین ہونے کے پاس راضی ہو گئے, اب کوئی اور دین نہیں. فرمایا وَمَن یبتغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ, جو آدمی اسلام کے علاوہ, اسلام کے آنے کے بعد بھی اور دین تلاش کرتا پھرے گا, وہ ہرگز قابل قبول نہیں. کسی اور نبی کے آنے کی بات ہوتی تو پھر یہ نہ کہتا وَمَن یبتغِ غَیْرَ الْإِسْلَامِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ. اصل میں یہ ختم نبوت کی واسطہ طریقہ ہے. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ.
حضور کی شان میں اللہ پاک نے فرمایا اللہ رزاق ہے، اس نے بھیجا اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دے کر و دین الحق اور دین حق دے کر، کیوں؟ تاکہ تمام دینوں پر اسلام کو غالب کرے۔ کیوں؟ آخری دین ہے، آخری نبی ہے، افضل الرسل ہے۔ اب بعد میں ضرور مرزائی کہتے ہیں کئی ڈھینگے مارتے ہیں، ایک ڈھینگے مارتے ہیں کہ دیکھو، پہلے تو کہتے ہیں جی دیکھو رسول نہیں آئے گا نبی آ سکتا ہے، رسول نہیں آئے گا، لیکن اللہ پاک نے قرآن کریم میں جو فرمایا وہ طرز گزارا ہے، ہر چیز کے لیے گھر گئی۔ فرمایا کہ وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں میں سے بھی آخری ہیں۔ رسالت کی بھی نفی کر دی آپ کے بعد، نئی نبوت کی بھی نفی کر دی، نہ کوئی رسول آئے گا نہ کوئی۔ اللہ پاک نے یہ نہیں فرمایا وَلَٰكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ الْمُرْسَلِينَ، یہ نہیں فرمایا، خاتم النبیین فرمایا۔ چاہے کل کو کوئی آدمی کہے کہ ٹھیک ہے رسول تو نہیں آ سکتا، نبی آ سکتا ہے، رسول تو نہیں آ سکتا لیکن نبی آ سکتا ہے، ہمیں وہ خاتم النبی، نبی بھی نہیں آ سکتا۔ اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت، بے شک نبوت اور رسالت اب ختم ہو گئی، لا رسالت بعدی ولا نبوت بعدی، میرے بعد رسالت بھی نہیں نبوت بھی نہیں۔ آپ بتائیں کیا گنجائش ہے؟ اب مجھے کہتے جی ٹھیک ہے جی مستقل نبی تو نہیں ہے لیکن میرے سب ذلی اور بروزی نبی ہے۔ کون سے نبی؟ ذلی اور بروزی کہتے ہیں یہ اصطلاحی غلط ہے، اصطلاحی کفریہ ہے، یہ ہندوانہ اصطلاح ہے۔ ذل کا معنی سایہ، بروز کا معنی ہوتا ہے ایک آدمی کی روح کا دوسرے آدمی میں شامل ہو جانا، چلے جانا۔ یہ نظریہ ہندوانہ ہے، کفریانہ ہے، اس کی بنیاد پر اجرائے نبوت کا قائل ہونا اور کفر ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ہم ہندو کہتے ہیں نا ایک آدمی کی 7 جنم ہوتے ہیں، کتنے جنم ہوتے ہیں؟ ہندوؤں کے گانے کو جڑے نا جی کفریہ، گانے بھی کفریہ، لوگ انجانے پن میں گاتے رہتے ہیں۔ وہ اس طرح گانا آیا تھا 7 جنم میں تیرے ساتھ رہوں گا یار، مر بھی گیا تو کرتا رہوں گا پیار۔ یہ کفر ہے، کفر ہے۔ کہتے انسان کے 7 جنم ہوتے ہیں، وہ کہتے اگر بندہ اچھا ہے تو ہر اچھے جنم میں اور اچھا ہو کر آتا ہے، یہاں تک خدا بن جاتا ہے۔ اگر برا ہے، برائیاں کرتا رہتا ہے تو ان کے خیال میں جو کام برے ہیں تو ہر اگلے جنم کے اندر برے روپ میں آتا ہے، یہاں تک کہ سور کتے کے روپ میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ بروز کی طرح ایک آدمی کی روح کا دوسرے آدمی میں داخل ہو جانا، یہ بروز فلسفہ بروز ہندوانہ اصطلاح، اس کا اصطلاح کا اسلام سے تعلق نہیں، نظریے کا تعلق کیسے ہوگا؟ کہتے مرزا ذلی اور بروزی نبی ہے، ہاں جی بالکل بات غلط۔ اور نبی ہونے کے لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت پر جو بنیادی اصول ذکر کیے تھے، مرزا قادیانی اور مرزا کے لیے ایک پر پورا نہیں کرتا۔ مرزا قادیانی کسی پر نمبر 1 کیا تھا؟ کردار۔ حضور نے پہلے کردار پیش کیا تھا، پھر اعلان نبوت فرمایا آج تک تم نے ہمیں کیسا پایا؟ تو مکہ والوں نے کہا بڑے گناہ کا ساتھ دکھا، گناہ کا مر رہا تھا، کئی مرتبہ آزمایا، سچا پایا۔ مرزا قادیانی کردار کیا ہے؟ ہاں جی اس کے بیٹے نے خود
اس کے اپنے کرتوتوں پر کتاب لکھی، اس کا نام تھا سیرت مہدی، سیرت مہدی۔ اس میں کئی عورتوں کے نام لکھے ہیں جو مرزا قادیانی کے ساتھ خلوت میں رہتی تھی، کوئی ٹانگیں دباتی تھی، کوئی وہاں اس کے کمرے میں ننگی نہ آتی تھی، سارے واقعات ہیں۔ سب سے پہلے کردار کی بات ہوتی ہے۔ ان کا ایک اخبار نکلتا ہے الفضل، اس میں لکھا ہے ایک بندے نے، مرزا قادیانی کا بیٹا تھا بشیر الدین محمود، تو مرزا قادیانی کے بعد وہ ان کا بنا بڑا خلیفہ بنا، ایک گروہ اس کا مخالف ہو گیا، وہ زانی بندہ تھا بشیر محمود، بہت بڑا زانی تھا، اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا۔ اس کی وجہ سے کئی قادیانی مسلمان ہوئے، کئی قادیانی۔ ڈاکٹر صاحب نہیں ہے، ایک عبدالرزاق نام کا بندہ تھا، میتے کا رہنے والا، وہ مسلمان، اس نے کتاب بھی لکھی تھی، ایک کتاب بھی اس کے کرتوتوں پر لکھی تھی۔ تو اسی طرح کا ایک اور بندہ جو اس کے مخالف ہو گیا۔ قادیانی پارٹی اتنی دنوں میں دو گروپوں میں تقسیم ہوئی تھی، لاہوری پارٹی اور ربی والی پارٹی۔ تو اس پارٹی کا بندہ تھا نا، اس نے اخبار میں لکھا، کہتا دیکھو ہمیں مرزا صاحب پر اعتراض نہیں ہے، وہ کبھی کبھی زنا کرتے تھے، موجودہ خلیفہ روز زنا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب پہ اعتراض نہیں، کیوں؟ بیچارے کبھی کبھی زنا کرتے ہیں، یہ کردار ہے۔ تو مرزائی خود کہہ رہا ہے، مرزائی اور دلیل میں آپ کو سناؤں تو آپ حیران رہ جائیں، بشیر الدین محمود کس بنا پہ اپنی بیٹیوں سے زنا کرتا تھا، کس بنا پہ؟ بیوی نے ایک دن کہا کچھ حیا کرو، تمہاری جوان بیٹیاں ہیں، کیا کرتی ہو؟ کہنے لگا یہ کیا بات ہوئی کہ ایک درخت ہے، اس کو کاشت تو میں کروں، اس کی پرورش تو میں کروں، جب پھل دینے پہ آئے تو پھل بھی ہوگا۔ یہ دلیل ہے، یہ قادیانی دلیل ہے، قادیانی دلیل ہے۔ اس طرح یہ دلیل ہے نا، اس کی جو حیثیت ہے، باقی قادیانیوں کی جو مرزا قادیانی کی نبوت کو ثابت کر دیتے ہیں، وہی ایسی حیثیت ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے وقت کم ہے اور عنوان بہت وسیع ہے، میں سوچ رہا ہوں کہ سب کہنے سے بیٹھوں، میں دلائل دوں، یہ بات سمجھاؤں۔ مرزا غلام احمد قادیانی اس کے متعلق مرضی پر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار دیکھو دعویٰ نبوت کفر ہے، مرزا قادیانی نے کیا، لیکن ہم تو مہدی مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ ناظم آباد میں ہمارا مناظرہ ہوا، طالب علم کے زمانے کی بات ہے، تو ہم نے کہا مرزا صاحب کو کیا مانتے ہو؟ کہنے لگا جی ہم تو مہدی مانتے ہیں۔ میں نے کہا مسیح بھی مانتے ہو؟ کہتا ہم مہدی مانتے ہیں، مسیح مانتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کہتا اور کچھ نہیں۔ میں کہا مرزا قادیانی نے خود کہا ہے کہ میں نبی رسول کو نیا نہیں آیا، مجھ سے پہلے بھی آ چکے ہیں، نبوت کا دعویٰ۔ میں نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی نے کہا کہ میں صرف نبی رسول نہیں ہوں، بلکہ میں آدم بھی ہوں، موسیٰ بھی ہوں، یوسف بھی ہوں، اور نبیوں سے افضلیت کا دعویٰ ہے۔ پھر مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ میں محمد رسول اللہ ہوں۔ نعوذ باللہ، وہ تذکرہ کے نام سے جو مجموعہ الہامات، مجموعہ وحی سے کہتے ہیں چھایا کیا گیا، اس میں لکھا ہے کہ آیت ماتنا محمد الفاظ من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یہ مرزا صاحب پر نازل ہونے والی وحی ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ یہ آیت حضور کے بارے میں نازل ہو، اور مرزا ہی کہتے ہیں۔ اور آیت ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اب یہ آیت کس پر نازل ہوئی؟ لیکن آپ تذکرہ کھول کے دیکھیں، اس میں لکھا ہوا ہے ہاں جی کہ یہ آیت مرزا پہ نازل ہوئی۔ آپ مجھے بتائیں مرزا کس قدر خطرناک چیز ہے۔ اس کے بیٹے نے لکھا، بشیر احمد نے، بشیر الدین محمود اور بشیر احمد اور ہے، اس نے لکھا، پوچھا گیا یار اگر تم مرزا کو مستقل نبی مانتے ہو تو پھر تمہارا کلمہ الگ ہونا چاہیے، تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہو؟ اور کہنے لگا بھائی ہمیں کلمہ بدلنے کی ضرورت نہیں،
اس لیے کہ محمد رسول اللہ آیت جو ہے اور ما کان محمد یہ آیت جو ہے یہ مرزا صاحب پر ترین کا بھی الہام ہے، تو لہذا ہم لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں تو وہاں محمد سے مراد مرزا کی ذات کو لیتے ہیں، تو لہذا اب ہمیں نیا کلمہ بنانے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے بولے والے اور بعض شاطر کہتے ہیں اور میں صحیح کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو کو کافر کیوں کہتے ہو؟ کلمہ کو کافر نہیں کہنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں کس کو؟ جو محمد رسول اللہ سے مراد مرزا کو لے۔ مرزا قادیانی کا ایک خاص چیلا جسے وہ خلیفہ کہتے ہیں، خاص صحابی کہتے ہیں، اس کا نام تھا قاضی اکمل۔ کیا نام تھا؟ شاعر تھا۔ اس کے اشعار کا مجموعہ میرے پاس پڑا ہے، تو بڑا پرانا ہے، مجھے اللہ پاک نے ایک جگہ سے دیا، میری بڑی طرف تھی کہ اللہ مجھے دے دے، وہ اللہ پاک نے دے دیا۔ آدمی چیز ڈھونڈتا ہے نا اللہ پاک دے دیتے ہیں۔ اس میں اس نے کہا مرزا کی شان میں محمد پھر اتر آئے ہیں اپنی شان میں، محمد پھر اتر آئے اس جہان میں، پہلے سے بڑھ کر اپنی شان میں، محمد کو دیکھنا ہو جس نے اکمل، اکمل اپنی بات کو بات مراد دے رہا ہے، اور اکمل سے مراد کامل مکمل بھی مراد دے رہا ہے، شاطر بندہ ہے، شاعر ہے۔ محمد کو دیکھنا ہو جس نے اکمل، غلام احمد کو دیکھ کے قادیان، ایسا شخص کس طرح مسلمان؟ میں نے کہا تو کہتا ہے؟ اس نے کہا میں مہدی ہوں، صرف میں مسیح ہوں۔ یہاں تو محمد رسول اللہ ہونے کا نہ صرف دعویٰ نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضلیت کا دعویٰ ہے۔ کیسے مرزا علامت کافر نہیں ہے؟ کیسے اس کے ماننے والے کافر نہیں ہیں؟ حاصل نہیں۔ پھر مرزا غلام محمد قادیانی نے یہیں سٹاپ نہیں کیا، آگے چلا، آگے اس نے پیش گوئیاں کرنی شروع کر دی۔ میں نے عرض کیا تھا پیش گوئیاں یہ نبوت کی دلیل ہوتی ہے، نبوت کی صداقت کی دلیل ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیش گوئیاں جو آپ نے فرمائی اور سچ ثابت، لیکن اب اس نے بھی کہا ہے مرزا قادیانی نے ہمارے سچ اور جھوٹ کو جاننے کے لیے ہماری پیش گوئیاں کافی ہیں۔ ہم نے کہا آیا میدان سے تیری پیش گوئیاں میں لے آؤ، نہیں تینوں میں لے آؤ۔ انہیں کیا ہم مکہ میں مریں گے یا مدینہ میں؟ انہیں مکہ اور مدینہ دیکھنا بھی نصیب ہوئی ہے، لے پیش گوئی بات سمجھ آئی؟ اور نہ دینا چاہتا مکہ سے ریل گاڑی چلنے لگتی ہے اور پٹری بن لگتی ہے گاڑی کی۔ یہ آج سے جب تھوڑے سے حالات دیکھتا نا بھی اگر ایسا ہونے والا ہے تو فوراً پیش گوئی جا دیتا، ایسا ہو تو جائے گا ہی، پیش گوئی کر دیتا ہوں، لوگوں نے واہ بڑا اچھا بندہ ہے، کہاں کا سچ ہو گیا۔ ریل کی پٹری وہاں پچھلی شروع ہوئی جو حادثے کو سلط ہو جائے گی، تو اس طریقے فوراً پیش گوئی جا دیتی۔ یہ ریل گاڑی کی یہ پٹری بڑی شاندار بنے گی اور بڑی لمبی ہوگی، دور دراز سے لوگ سفر کر کے یہاں آیا کریں گے، سفر کی مشقتیں کم ہو جائیں گی۔ فضائل بیان اللہ کرنا ایسا وہ ریل کی پٹری اس طرح باندھی کہ آج تک نہیں بنی، میں اس طرح یہ پیش گئی ہے، یہ کیا ہے؟ پیش گئی ایسی ہے۔ اپنے مامے کی بیٹی پہ عاشق تھا، اس کو محمدی بیگم، کیا نام تھا اس کو؟ پہلے بڑا کہہ لو کہ بتایا اپنے ماموں کا، جو ماموں زاد، بلکہ ماموں زاد کی بیٹی تھی، یعنی ماموں کے بیٹے کی بیٹی، جس کا نام تھا محمدی بیگم۔ تو پہلے تو اس کو ویسے کہا کہ بھائی دیکھو میں کتنا نیک بندہ، آپ نے بہت ہی فضائل بیان کی تھی، تو لہٰذا تو نے اپنی بیٹی شادی میں مہربان کر دیا۔ انہیں کیا میں تمہیں جانتا جو ہے کوئی نہیں، انہوں نے تسلیم بھی کوئی نہیں دیتا، مسلمان سے انہیں پھر انہوں لالچ دیتا تین میں اتنی زمین دوں گا، اتنا انعام دوں گا، اتنی جاگیر دوں گا، اپنی بیٹی کی شادی میں سے کرا۔ اس نے کہا میں نہیں کرتا، تو اس سے نہیں کرنا۔ اس نے اس کی شادی بچی کی محمدی میں کہیں اور کر دی۔ اب مرزا قادیانی اس میں بڑا پریشان ہوا، غصے میں آ کر پیش گوئی جائے گی کہ ان قریب وقت آئے گا یہ شادی ہرگز مبارک نہ ہوگی، بلکہ اس کا خامد مر جائے گا بہت جلدی، اور لمٹ بھی بتائی کتنے سال میں، تو آخر کار اس کی شادی مجھ سے ہوگی۔ آخر کار خیال دیکھنا تو بنا نہیں ہے نا،
اچھے خیال دیکھنا منع نہیں ہے. آخر کار اس کی شادی مجھ سے ہوگی، عاشق کا یہی عادت ہے. تو جتنے اس نے سال بتائے تھے وہ گزر گئے. خاوند نہ مرا، خاوند کوئی سکون تک بات میں زندہ رہا، خاوند نہ مرا. تو اللہ بھلا کرے مرزا قادیانی جو تصبت ہوا، بلکہ مرزا مر گیا. مرزا، میں نے مرزائی سے کہا، میں نے کہا یار مرزا صاحب نے کہا تھا کہ اس سے شادی میری ہوگی، تو شادی تو نہ ہوئی بیچاری، حسد لے کے دنیا سے چلا گیا. تو اب کیا اس کا حال ہے؟ پیش کوئی سچ ثابت نہ ہوئی. کہنے لگا وہ جی یہاں نہ ہوگی جنت میں ہوگی، یہاں نہ ہوگی عاشق بھگوان، یہاں نہ ہوگی. اور میں نے کہا تو گھر سے کام کرو. دیکھو محمدی بیگم مسلمان تھی، مرزائی نہیں ہوئی. اب مرزا غلام احمد قادیانی نے خود کہا ہے، لکھا ہے کہ جو لوگ مجھ پر ایمان نہیں لاتے دوزخی ہیں. تو اس کے بقول محمدی بیگم بیچاری دوزخی ہوئی. مرزا قادیانی آپ مجھے بتائیں کہ مرزا قادیانی بارات دوزخ میں لے کے جائے گا؟ بات میں اس کی پیش گوئیوں کا حال ہے، اس کی پیش گوئیوں کا اس طرح کئی. تو اس کی پیش گوئیوں پر اس کو پڑھے جوتے پڑھے. اس کو انگریز نے مشہور کروایا تھا یہ مناظر ہے. تو بیچارہ عالم میں تھا نہیں، کیا مناظرہ کرنا تھا، لیکن ایک انگریز نے اس لیے مشہور کروایا کہ پہلے لوگ اس کے پیچھے لگ جائے، بعد میں گناہ کرنا آسان ہوگا. اس کا دماغ خراب ہو گیا، اپنے آپ کو بہت بڑا مناظر سمجھنے لگا، عیسائیوں کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب عیسائیوں کا ایک پادری تھا عبداللہ آتم، بڑی میری کتاب ہے نا قادیانی طرب اور شاعر، تفصیلی کتاب ہے اس موضوع پر، میں نے اس میں پیش کوئی تفصیل ذکر کی ہے. تو اس کو مناظرے کا چیلنج کر دیا. اب شاید فن بندہ تھا نہیں، مناظرہ ہار گیا. مناظرہ ہار گیا اس وجہ سے کئی قادیانی عیسائی ہو گئے، کئی قادیانی عیسائی ہو گئے. اب اس کو غصہ آ گیا، پیش گوئی جھاڑ دی اس کے حق میں، عبداللہ آتم پادری کے حق میں. یہ غالباً 2 سال کی پیش گوئی، کہا 2 سال کے اندر عبداللہ آتم مر جائے گا. اب 2 سال پورے ہونے کو آئے، آخری دن چل رہا تھا، 2 سال پورے ہونے کو عیسائی بھی تیاری میں جب 2 سال پورے ہونے کے دیکھ کے چتر کے مار دیا. اب جب آخری دن تھا جی، وہ قادیانی نے خود لکھا اپنی کتابوں میں کہ مرزا صاحب کی بیچارے کی جان میں بنی ہوئی تھی، رات کو کئی ٹونے کر رہا تھا، آگ جلا رہا تھا، کئی طرح کے جو ہے کو منتر پڑھ رہا تھا. ساری رات بیچارے کی اس پریشانی میں گزری ہوئی، کس طریقے سے جو ہے نا عبداللہ حضرات ماری جائے، 2 سال تک پورے ہونے لگے ہیں، یہ نہ ہو کل کو میری ذلت ہو. لیکن آخر کار پھر بھی عبداللہ آتم پادری نہ مارا. 2 سال پورے ہو گئے. اگلے دن قادیانی نے شہر امرتسر انڈیا کا شہر ہے، شہر امرتسر کے اندر جلوس نکالا، مرزا قادیانی کا پتلا بنایا اور اس کو شریعہ چوک میں جلایا. ہاں جی. تو عبداللہ آتم کو پادری کو اپنا ہاتھی پر بٹھایا تھا، تو جلوس میں جو ہے نا وہ اس کے نعرے لگا رہے تھے. مرزا قادیانی نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ عیسائی بدبخت یوں کر رہے تھے، امرتسر شہر میں جلوس نکالا اور جو ہے نا ہاتھی پر بٹھایا. اور پھر ایک نظم بھی لکھی انہوں نے قادیانی پر کہ مرزا قادیانی تیری ہم ایسی گت بنائیں گے کہ یہ سارے الہام بھول جائیں گے. ہاں جی. تو اس ذلت میں بڑی ذلت، اس نے خود کہا ہمارے صدق و کذب کو جاننے کے لیے ہماری پیش گوئیاں کافی ہیں، ہم کہتے ہیں تیرے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. دنیا نے دیکھ لیا باہر کیا. مرزا غلام احمد قادیانی بات چلی تھی پیش گوئیوں سے. مرزا غلام احمد قادیانی کسی بھی اعتبار سے کسی معیار پہ پورا نہیں تھا، نہ کردار پہ نہ معیار پہ. وقت پورا ہو گیا، میں ایک بات عرض کر کے بات ختم کر دیتا ہوں تاکہ پھر آپ نہ کہیں کہ 4 کے بعد آپ آگے لے جاتے ہیں. آج بہت سارے ایسے حضرات ہیں جن کو ایک شبہ ہے
قادیانی کی دو پارٹیاں ہیں، ایک لاہوری جماعت اور ایک ربی والی جماعت. تو یہ دو جماعتیں ہیں. مودودی صاحب نے فتویٰ دیا تھا کہ لاہوری جماعت جو ہے یہ مسلمان ہے، ربی والے کافر ہیں. یاد رکھیں جو لاہوری جماعت ہے وہ بھی مسلمان نہیں ہے، اور جو ربی والی ہے وہ بھی مسلمان ہے. اور آج یہ لوگ شو کرتے ہیں کہ ہمارا آپس میں اختلاف عقیدے کا ہے. لاہوری جماعت کہتی ہے ہمارا اختلاف کس چیز کا ہے؟ عقیدے کا. حالانکہ ان کا اختلاف آپس میں عقیدے کا نہیں بلکہ ذاتیات کا ہے، نظریات کا نہیں ہے. عام طور پر وہ تین فرق بیان کرتے ہیں. ہم میں اور ربے والوں میں تین فرق ہیں. نمبر ایک، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ربے والے مرزا غلام احمد قادیانی کو مستقل نبی اور رسول مانتے ہیں، جبکہ ہم مستقل نبی اور رسول نہیں مانتے. نمبر دو، قرآن کریم کی آیت مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اس کا مصداق ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرار دیتے ہیں، جبکہ ربے والے مرزا غلام احمد کو قرار دیتے ہیں. تیسرا فرق کہ مرزا غلام احمد قادیانی کے منکر کو ربے والے کافر کہتے ہیں اور ہم اس کو کافر نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں ہم میں اور ربے والوں میں تین فرق. ہم کہتے ہیں سراسر بات جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے دور کا بھی واسطہ نہیں. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ جب یہ اختلاف ہوا پارٹیاں دو بنی، یہ تھی مرزا کے بیٹے بشیر الدین محمود کے خلیفہ بننے پر. دوسرا خلیفہ تھا ان کا، پہلا خلیفہ تھا حکیم نور الدین، وہ بڑا جو ہے نا وہ نور الدین تھا. تو نور الدین پہلا خلیفہ تھا. حقیقت مرزا غلام احمد قادیانی کو دعویٰ نبوت کے لیے تیار کرنے والا بھی یہی بنتا ہے، ذہین بندہ تھا. حکیم نور الدین یہ پہلا خلیفہ تھا. جب یہ پہلا خلیفہ بنا مرزا کے مرنے کے بعد، تو اس وقت مرزائیوں میں آپس میں عقیدے کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا، کوئی اختلاف کسی قسم کا. نور الدین کو خلیفہ سارے مانتے تھے، لاہوری پارٹی بھی اور ربی والے بھی. جب بشیر الدین محمود کی باری ہے تو اب لوگوں نے کہا نہ، نور الدین کے بعد کچھ لوگوں نے کہہ دیا محمد علی جو ان کا لاہوری تھا یہ خلیفہ بنے، اور ربی والے نے کہا نہیں ہم اس کو بشیر الدین محمود کو مانتے ہیں. تو اس طرح خلیفے دو ہو گئے، تو دو حصے میں بٹ گئے. نور الدین تک معاملہ ایک تھا. اگر عقائد کا اختلاف ہوتا تو پھر نور الدین تک دونوں ایک کیسے رہے؟ اور دوسری بات، اگر عقائد کا اختلاف ہے، یہ بات تو اس چیز کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دونوں گروپ مرزا غلام احمد کو بھی سچا مانتے ہیں اور اس کی تحریرات کو بھی سچا مانتے ہیں. مرزا غلام احمد کو بھی سچا مانتے ہیں اور اس کی تمام تحریرات کو بھی سچا مانتے ہیں، اور یہ ساری بکواسات اس کی اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی. تو مرزا غلام احمد قادیانی کو سچا ماننا اور تمام دعووں میں سچا ماننا یہ کیا ہے؟ ہاں جی بات سمجھ آئی کہ لہذا لاہوری بھی اور ربی والے بھی سارے کے سارے بات چل رہی تھی کہ مرزا قادیانی نے دعویٰ کوئی ایک نہیں کیا. محمد رسول اللہ ہونے کا دعویٰ کیا، آپ سے افضل ہونے کا دعویٰ. پھر اس نے دعویٰ کیا کہ میرے ایک بیٹا پیدا ہوگا. اس بیٹے کی صفات بڑی عجیب و غریب بیان کی. ہاں جی اس کے لقب بڑے بیان کیے. اس کا نام بشیر الدولہ ہوگا. ہاں جی اور اپنا اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہوگا، بڑا نیک ہوگا، اپنے وقت کا ولی ہوگا، فلاں ہوگا فلاں ہوگا، جہاں تک کہ یہاں تک کہا اس کی شان یہ ہوگی کہ ان اللہ نزل من السماء، ان اللہ ایسا ہوگا تو شان یہ ہوگی کہ اللہ آسمان سے ہوگا. یہ پیش گوئی ہے اس کی قدرت بھی خدا.
اللہ نے منڈا دیتا ہی نہیں. اللہ نے ایک کہنا اپنی ذات میں صفات ہے. کان اللہ نزلہ میرے سما کیسے ہوتا ہے؟ بیٹا ہی نہیں ہوا. کئی دن تک مسلسل بلکہ بہت عرصے تک پیشگوئیاں کرتا رہا. پھر ہر طرف سے لعنت اور پھٹکار پڑی. کہاں ہے وہ لڑکا لاؤ؟ زمین سے نکالا گیا. نہیں ہوا. تو دیکھو پھر اس نے خود دعویٰ کیا. میں نے نظم بات نظری میں کہا، میں نے کہا دیکھو مرزا غلام محمد قادیانی کو ایک دعویٰ ہے یہاں خدا کا باپ بنا بیٹا ہے. میرا بیٹا ہوگا اللہ آسمان سے اترا ہے، ایسی شان ہوگی اس کی. تو بیٹا اللہ ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ کا ہی باپ ہوگی. نعوذ باللہ. میں نے خدا کا دعویٰ بھی اس نے کیا. اس نے خود اپنی کتاب میں لکھا رأیتنی فی المنام عین اللہ وتیقنت اننی ہوا وخلقت السماوات والارض وخلقت آدم. اس کے الفاظ آپ مجھے بتائیں خدائی کا دعوے دار ہے. مزید سے کہنے کا یہ خواب کی بات ہے. میں نے کہا نبی مانتے ہو؟ نبی خواب نہیں ہوتا ہے. خدائی کا دعویٰ ہے. پھر میں نے کہا اس اگر اور عجیب جگہ دنیا میں آئے تو کسی نے نہیں کیا. کسی نے نہیں کیا. اس سے لوگوں نے کہا بھائی عیسیٰ ابن مریم کے آنے کی پیش گوئی ہے. حضور فرماتے ہیں کیف انتم اذا نزل عیسیٰ ابن مریم فیکم و امامکم منکم. تمہاری خوشی کا صدق کیا حال ہے جب عیسیٰ ابن مریم تم میں نازل ہوں گے. یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ فوت ہو کے جس عیسیٰ کے آنے کی پیش گوئی ہو میں ہوں. لوگوں نے کہا اچھا اگر تو عیسیٰ ابن مریم ہے تو نہ تو عیسیٰ ہے نہ تو ابن مریم ہے، نہ تیری ماں کا نام مریم ہے نہ تیرا نام عیسیٰ ہے، تو کیسے عیسیٰ ابن مریم؟ کہتا اصل میں اس طرح عیسیٰ ابن مریم پہلے میں مریم تھی. پہلے میں کیا تھی؟ مریم. کون کہہ رہا ہے؟ اس کا دعویٰ میں نبی پہلے میں مریم تھی. نعوذ باللہ. کہتا اللہ پاک نے میرے ساتھ رجولیت کا اظہار کیا اور کہتا مجھے حمل ہو گیا. کہتا وہ حمل بھی 10 ماہ قریب رہا. کہتا اس کے بعد وضع عمل ہوا. کیا وہ میں سے میں پیدا ہوا. میں مریم تھی عیسیٰ بن گیا. مرزا کہتا عیسیٰ ہے. دنیا کا عجوبہ اور اس سے بڑی بکواس کبھی کسی نے کی نہیں ہے. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا یہ مرزا غلام قادیانی نے یہ بکواس کی ہے. اب اللہ کی بیوی بن گئے. مجھے کہا تم مولوی لوگوں نے ہمیں بدنام کرنے کے لیے خام خواہ ہمارے سے باتیں لا دیتے. مرزا صاحب نے یہ بات نہیں کہی. میں نے کتاب پیش کری. میں نے یہ لکھا نہیں. کہتا تم ہمارے نام پہ کتابیں چھاپ دیتے ہو. ہماری کتاب نہیں ہم نے نہیں چھاپی. میں نے کہا یار تمہاری کتاب ہے دیکھو یہ رسم ایڈریس لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب ہے. جو کہنے کا نہیں ہماری کتاب نہیں ہے. میں نہیں مانتا اس کو. میں نے کہا اگر تمہاری ہو تو پھر چپ کر گیا. بندے بیٹھے تھے بڑا مجمع تھا. قائد یونیورسٹی کے لڑکے تھے جس کو انہوں نے خراب کیا ہوتا. اب وہ سارے وہ سب کو بات سمجھ آ گئی یہ جھوٹا ہے. ہمیں آئے تک بکواس کرتا رہا. کہہ رہا تھا تک عثمانی صاحب سے مناظر کرنا. ہم وہاں پڑھتے تھے. میں نے کہا یار پہلے شگیر سے پڑھنے پڑی. میں نے کہا اگر تمہاری کتاب میں لکھا ہو تو پھر کہنے لگا کہ کتاب ایسا کوئی بچی تمہاری کتاب میں کوئی بات ہی نہیں ہے. میں نے کہا اگر ہوئی تو جھوٹا مرزا بھی جھوٹا اب تک ثابت ہو چکا ہے. اگر لکھی ہو تو میں دکھاتا ہوں اور تو بھی جھوٹا مرزا بھی جھوٹا تو توبہ کرنی ہوگی. کہتا ٹھیک ہے. اب اسی کے الماری میں وہی کتاب لگی. میں لڑکا یہ کتاب نکال دیا. وہ کتاب نکالی. میں نے کتاب کھولی. اس میں یہ بات لکھی. میں نے کہا یہ تیری لائبریری میں جو کتاب پڑھی ہے یہ تو میں نے نہیں لکھی, میں نے نہیں چھاپی, یہ تو تو نے خود منگوائی ہے نا. میں نے کہا اتنے بندے بیٹھے یار تمہاری عقل صاحب کی کام نہیں کرتی. یہ بندہ کتنا جھوٹ بول رہا ہے. جو کتاب میں لے کر آیا اس کا انکار کر دیا. کتاب ہماری چھاپی ہوئی نہیں, مولوی نے خود اس میں بات ڈال کے اس کو چھاپ دیا ہے. یہ کتاب اس کے پاس پڑی ہوئی ہے, یہ تو لائبریری اس کی ہے نا. اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں. اب وہ ادھر اللہ نہیں کر. مرزائیت کسی دین کا نام نہیں بلکہ اسلام کے خلاف سازش کا نام. بعد میں اس کو فرقوں میں شامل کر لیتے ہیں کہ یہ اسلام کے فرقوں میں سے کرتا ہے. نہ اس کا اسلام سے بھی کوئی تعلق نہیں, اسلامی فرقوں سے بھی کوئی تعلق نہیں, بلکہ اسلام کے خلاف بغاوت کا نام ہے, اسلام کے خلاف سازش کا نام ہے.
یہودیت اور عیسائیت جب اپنے عنوان سے اپنے نام سے ہمارے خلاف کام کرنے سے عاجز آ گئے تو ان لوگوں نے ایسے افراد کھڑے کیے جنہوں نے اسلام کے نام پر اپنے آپ کو مسلمان کہلوا کر کفری نظریات کی تبلیغ کی۔ دور کا بھی واسطہ نہیں، اسلام کا مرضی ہے۔ اور مرزا غلام احمد قادیانی انگریز کا ایجنٹ تھا، اس کا خود اپنا کہنا ہے کہ میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ صرف 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ مرزا قادیانی۔ حالانکہ یہ جھوٹ ہے، اتنی کتابیں لکھی نہیں اس نے، لیکن چلو انگریز کو راضی کرنے کے لیے کہا کہ میں نے انگریز کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں اس سے 50 الماریاں بھر سکتی ہیں۔ وہ جو اس نے بکواسات کی ہیں سارے بکواسات کا مجموعہ روحانی خزان کے نام پر چھاپ دیا جتنی بھی تھی، حالانکہ وہ بھی خود اس کی اپنی ساری کتابیں نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے کس کس کی ہیں۔ نور الدین کا کمال ہے، اور بھی ہیں بات چیز تو بار کے اور بھی اس کے علاوہ کوئی ہو تو سو ہو، لیکن 50 الماریاں قیامت تک نہیں بھر سکتی۔ نہ مرزا قادیانی ہے کہ اس بات کو کوئی مرزائی سچ ثابت کر سکتا ہے۔ مرزائیت کسی دین کا نام نہیں ہے بلکہ اسلام کے خلاف سازش کا نام ہے۔ اگر مرزائی مسلمان ہوتے اور ان کو اسلام سے محبت ہوتی، مرکز کون سا ہوتے ہیں؟ کون سا ہوتا ہے؟ مدینہ نہیں ہوتا، ناروے تو نہ ہوتا، ناروے تو مرزا طاہر بھاگ کے گیا نہیں، ناروے بھاگ کر گیا، کیس ہوئے بھاگ کر گیا ہے، اور آج بھی مرکز وہی ہے۔ کہتے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک، اللہ